ہم نے قرآن کریم کو پڑھ کر، احادیث کو سن کر، علماء سے، اولیاء سے کیا سیکھا ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم دین کے پابند ہو جاتے ہیں. دین کے، بہت دھیان سے سننا میری باتیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں لوگ دھیان سے. جب ہم دین کے پابند ہو گئے تو اب ہمیں کسی اور سے قانون، پالیسی، رولز سیکھنے کی، لینے کی ضرورت، اونچی کہیے گا. ایک مسلمان کے لیے دین مکمل ضابطۂ حیات ہے، کوڈ آف لائف. دنیا میں کیسے رہنا ہے، دنیا کو کیسے برتنا ہے، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. ہمارے دین کے بنیادی ارکان گواہی ہے، پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ ارکان ہیں، جانتے ہیں. اس کے علاوہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، ہمیں قرآن و حدیث نے بتا دیا. کوئی چیز ہم سے چھپائی نہیں، ہم نہیں سیکھ رہے ہیں تو ہمارا قصور. جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، مال سے، جان سے، قرآن میں بیان ہوا، حدیث میں بیان ہوا. کوئی قرآن کے آیتیں نکال سکتا کہ جی قرآن سے اتنی آیتیں نکال دو ایسا ہو سکتا؟ اللہ کا حکم جو آ گیا ہے ہم اس کو خود سے منسوخ، کینسل کر سکتے نہیں. مسلمانوں نے جب تک جہاد کیا، قلم سے بھی، زبان سے بھی، تلوار سے بھی، جب تک جہاد کیا، مسلمان عزت والے رہے، ان کا رعب رہا. جب مسلمانوں نے علم کو اور تعلیمات اسلامی کو چھوڑا، دوسری چیزوں میں پڑ گئے، جہاد سے بھی اپنے آپ کو الگ کر لیا، نتیجے میں زوال آیا، انحطاط، کمزوریاں آئیں، ابتری آئی، حالات برے ہوئے. ایک جہاد تھا جس کو ہاٹ وار کہتے تھے، گرم جنگ. پہلے اونٹ گھوڑوں پر پیدل ہوتی تھی، تلوار سے ہوتی تھی، نیزے بھالے سے ہوتی تھی، خنجر سے ہوتی تھی. پھر آلات بنتے رہے، ویپنز جن کو ہتھیار کہتے ہیں بنتے رہے. بندوقیں آئیں، پستول آئے، پھر ٹینک آئے، توپیں آئیں، آج کل میزائل آ گئے. جدید کتنا سامان بن گیا، کوئی اندازہ نہیں. بڑے ملک جو اسلحہ بناتے ہیں، جب اسلحہ بنا لیتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو استعمال کرو، تو کسی چھوٹے ملک پہ اپنے اسلحے کو استعمال کرنے کے لیے جنگ چھیڑ دیتے تھے اور اپنا اسلحہ اس میں جھونک کے جناب انسانی لاشوں کے انبار لگا دیتے تھے. یہی ہوتا ہے نا. جو ملک اسلحہ بناتے ہیں ان کو بنانے کے بعد کبھی بیچو، اس کو زنگ نہ لگ جائے، بیچنا ہے تو اب جنگ چھیڑنی ہے تو کسی کو جنگ چھیڑ دی، کو مسئلہ چھیڑ دیا. اس طرح اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے انسانی جانوں کو وہ تباہ کرتے رہے. 12-13 سال ہو گئے، اب جنگ کا کچھ نقشہ بدل گیا ہے. پہلے ہاٹ وار ہوتی تھی، اب جو کچھ ہو رہا ہے ہائیبرڈ. یہ لفظ انگلش کا ہے، شاید آپ کے منہ سے نکل جائے ہائیبرڈ اگر یاد کرنا چاہیں. اس کو خاموش جنگ بھی کہتے ہیں، اس کو جدید ٹیکنالوجی کی جنگ بھی کہتے ہیں، اس کو ہائیبرڈ وارفیئر بھی کہتے ہیں، نادیدہ خاموش جنگ. یہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ فوجیوں کی ایک حکمت عملی کا نام ہے، کس انداز سے جنگ کرنی ہے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پر یہ جنگ
10-12 سال سے دھیرے دھیرے مسلط کر دی گئی ہے اور مزید کی جا رہی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، نام کیا بتایا میں نے؟ ہائیبرڈ وار فیئر اس کو پورا کہتے ہیں۔ غالباً عربی میں حرب جہینہ، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں، یا حجینہ، حرب حجینہ اس کو کہتے ہیں اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو۔ اس میں روایتی ہتھیار، تلوار، بندوق، میزائل وغیرہ کا استعمال نہیں، انسانی جان کا بھی کہ کسی محاذ پہ بھیج کے بندوں کو اسلحہ دے کے بھیجنا ہے وہ بھی نہیں ہے۔ یہ ہو رہی ہے اسمارٹ فون سے، لیپ ٹاپ سے، انٹرنیٹ سے۔ روایتی ہتھیار نہیں ہے اس میں، کم لاگت، پیسے کم خرچ ہوں گے، جنگ پوری ہوگی۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ روایتی جنگ سے جو عام طور پر ہوتی ہے ہتھیار سے، ان سے زیادہ تباہ کن اور زیادہ بری۔ اپنے ہدف کی جمع اہداف، یعنی جو مقاصد ہیں، ان کو جو اہداف ہیں کہ یہ کرنا یہ کرنا، ان کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قوتیں چھوٹی قوتوں سے شاطرانہ چالیں چلتی ہیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، غیر محسوس طریقے سے آپ کے احساسات بدلے جائیں گے، آپ کے خیالات بدلے جائیں گے، اور آپ کو بدلنے والا نظر نہیں آئے گا۔ وہ کہیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یا تو پیسے خرچ کیے ہیں اور یا ایسے کام وہ کر رہے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا چل رہا۔ مثلاً کوئی چھوشا چھوڑ دیا آپ میں، فلاں چیز غلط ہے، ایسے ہی کوئی بات کر دی، دوسرا آدمی جواب دے گا غلط نہیں ہے صحیح ہے، دونوں الجھ گئے، دونوں میں سے دونوں کو دیا جائے گا تم یہ کرو تم یہ کرو، تاکہ اس قوم میں انتشار آئے، یہ اکٹھے نہ رہیں، یہ لڑنے لگ جائیں، مسئلے کھڑے کریں گے۔ کبھی وہ سیاسی ہوں گے، کبھی وہ لسانی ہوں گے، کبھی وہ مذہبی ہوں گے، کبھی وہ سماجی ہوں گے، کبھی علاقائی ہوں گے۔ یہ مسائل کر کے لوگوں کی قوت کو ختم کرنا، ان کی معیشت کو کھوکھلا کرنا۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو اگر سمجھ لیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ موافق اور مخالف، موافق وہ جو حق میں ہے، مخالف وہ جو اختلاف کر رہا ہے، دونوں گروپوں پر کام ہو رہا ہے۔ کہیں مذہبی جنگ چھڑائی ہوگی، کہیں معیشت کی جنگ، یہ ٹماٹر کیوں مہنگے ہو جاتے ہیں، غائب کیوں ہو جاتے ہیں، یہ پیٹرول کی قیمتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، گیس کبھی بند کبھی کھولنا، یہ لوگوں میں جناب فلاں عہدے پر فلاں آدمی ہے نہیں ہونا چاہیے، یہ سیاستدان نہیں ہے، یہ حکمران نہیں ہے، آپس میں کوئی بھی مسئلہ کوئی چیز کھڑی کر دیں گے، آپ بے دھیانی میں شروع ہو جائیں گے۔ سوشل میڈیا یہ جو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، وہ واٹس ایپ ہو، وہ ٹویٹر ہو، وہ انسٹاگرام ہو، وہ ٹیلی گرام ہو، یہ جتنی آپ کی انہوں نے ایپس اور آئیکن بنائے ہیں آپ کے ہاتھ میں دے دیے ہیں، اور زور لگایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کھیلیں، آدھوں کو ادھر آدھوں کو ادھر۔ کچھ لوگ انہوں نے باقاعدہ فکس کیے ہوئے، یعنی ان کا کام کن کا ہے، وہ آپ سے کروا رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا، آپ سے کروا رہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ اداروں کو کھوکھلا کرنا، لوگوں کو تجارتی طور پر معاشی طور پر کمزور کرنا، جب آپ کی وہ نہیں رہے گی تو خانہ جنگی چھڑے گی، افواہیں پھیلانا، سازشی نظریات، یہ جملہ اگر توجہ دے لیں گے، سازشی نظریات یعنی وہ خیالات جن میں سازش بھری ہوئی ہے، ان کو عملی سازش بنا کر آپ میں رائج کر دینا اور آپ کے اندر دہشت گردی اور لڑائی کروانا۔ ملک سے آپ کا اگر جذباتی لگاؤ ہے، اس کو کمزور کرنا،
نبی سے لگاؤ ہے کمزور کرنا، دین سے لگاؤ ہے کمزور کرنا، رشتے ناتوں میں آپ کو بگاڑنا، پالیسی ساز لوگوں پر اثر انداز ہونا اتنا کہ قانون بن جائے، مجرمانہ چالیں، یہ معاشی نا انصافی نا ہمواری آپ کے معاشرے میں جو آ رہی ہے، داخلی طور پر آپ کو کمزور کر دیا جائے، ویسے آ کے لڑیں گے تو دنیا چیخے گی، اس طرح اندر اندر کبھی آپ میں فحاشی ڈالی جائے گی، کبھی آپ میں دوسری باتیں ڈالی جائیں گی، ایسے جواز پیدا کیے جائیں جو خرابی لائیں، اور وہ یعنی ہوتے چلے جائیں گے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے۔ نازک معاملات کو چھیڑنا، کہیں فوج اور عدلیہ کی لڑائی ہو رہی ہے، یہ ہو نہیں رہی ہے، یہ ہو نہیں رہی ہے، کبھی فوج کے خلاف، کبھی حکومت کے خلاف، کبھی جناب اپوزیشن بنا کے آپ کو ان کا حامی، کبھی دوسروں کا، یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، اب دھیان سے سنیں جو لفظ میں کہنے لگا ہوں، اسی میں شامل علماء اور پیروں کو متنازع بنا دو۔ متنازع کا مطلب ان میں شک ڈال دو، لازمی بات ہے، دین کے حوالے سے علماء سے ہیں یا پیروں سے رابطہ ہے، ان میں جو ہیروز ہیں ان کو متنازع بنا دو، ڈسپیوٹڈ بنا دو، کنٹروورشل بنا دو، لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے، بھروسہ نہ رہے۔ جب بھروسہ نہیں رہے گا نتیجہ کیا ہوگا؟ اجی ہم نہیں مانتے، کسی اور کو لاؤ، ہم اس کی بات نہیں سنتے۔ علماء سے لوگوں کا تعلق کمزور ہو جائے گا، مسجد میں آنا کم ہو جائے گا۔ جب علماء کی باتوں پر اعتبار نہیں رہے گا، دین سے تعلق کم ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہیں جعلی پیر کھڑے کر دو، ان سے ایسی حرکتیں کروا دو، کہیں علماء میں ایسے مسئلے ڈال کے لڑوا دو۔ ذہن سازی، اپنے ہاں بلائیں گے آپ کو، آئیے ہمارے ملک کی سیر کیجئے، ٹکٹ بھی دیں گے، رہائش بھی دیں گے، خرچہ بھی دیں گے، آپ کو مہینے بھر کا ٹور، یہ دیکھو، ذہن بدلنا۔ اور خاص طور پر نوجوانوں پر یہ کام، لڑکے لڑکیوں پر، کالج، یونیورسٹی، اسکولوں کے لڑکوں پر، نوجوانوں پر یہ کام کرو، تاکہ ان کے ذہن بدل گئے تو اگلی نسل پر محنت کی ضرورت۔ دشمن کا شکنجہ ہے یہ، جس کا نام ہائیبرڈ ہے۔ آپ کے فوج کے سربراہ بھی پچھلے کتنے برسوں سے بول رہے ہیں کہ ہم پر یہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے۔ وہ اپنے فیصلے اس طرح آپ سے کروائیں گے، بات ان کی ہوگی، کریں گے آپ، مطالبہ ان کا ہوگا مگر کریں گے آپ۔ یہ منفی سفارت کاری، آج کشمیر کو 138 روز ہو گئے، کچھ کر سکے آپ؟ اونچی کیوں؟ آپ تو ایٹمی قوت ہیں، آپ کے پاس تو ایٹم بم ہے، پھر آپ کو کوئی ساتھ کیوں نہیں دے رہا؟ آپ کے لیے کوئی آواز کیوں نہیں نکال رہا؟ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے شہریت کا جو نیا طوفان آیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کبھی سوچا؟ آپ کہیں گے جی وہاں ہو رہا ہے، ہمیں کیا؟ یہ سب آپ کو گھیرا جا رہا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا۔ اب جنگ، وہ ایک دوسرے کی فوجیں رہیں گی، ٹینک رہیں گے، فوجوں کے سارے ہوں گے، مگر وہ لڑائی نہیں ہوگی۔ اس طرح وہ آپ کو خراب کر دیں گے کہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دیں گے، اور پھر جو چاہے گا آپ سے، جس طرح چاہے گا کرے گا۔ آگہی نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں ہم نے فون دیے ہوئے ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے پیکیجز فری دیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ کے اندر سے وہ سوچ ہی نکال لی جائے جو وطن کے لیے ہوتی ہے، جو دین کے لیے ہوتی ہے۔ پاکستان میں رہ کر آپ پاکستان کے حمایتی نہ رہیں، یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ۔ کبھی آپ اپنی فوج کے خلاف بولیں، کبھی اپنے عدالت کے خلاف بولیں، کبھی آپ کسی طبقے کے خلاف لڑواؤ، زیادہ سے زیادہ الجھاؤ۔ علماء کا کیا حال کر دیا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہاں کہاں کس طرح کے پیر کھڑے کیے گئے، کتنے لوگ ہیں، وہ کون کس کو، کسی کو پیسہ دے رہے ہوں گے، کسی کا دماغ ویسے ہی ایسا کر دیں گے کہ وہ بغیر پیسے کے ان کا کام کر رہا ہوگا۔
اب اس کے لیے آپ کہیں گے مولانا یہ باتیں تو آپ نے سنا دی کہ یہ عسکری حکمت عملی ہے جس کا نام ہائیبریڈ وار ہے، ہم اس میں آ گئے ہیں، اب ہم کریں کیا؟ ہم کو سب سے پہلے دین سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے، نمبر 2 اپنے وطن سے پیار کرنا ہے۔ پاکستان نہیں ہے تو آپ بھی ہاں، اب آپ کو ہوش میں رہنا ہے کہ کوئی بات آئی ہے اور آپ اس کے پیچھے لگ گئے، پہلے جانچیں کہیں یہ سازش تو نہیں ہے، میں اس کا اعلی کار بن رہا ہوں، کہیں میں تو نہیں مجرم بن جاؤں گا، دوسرے 10 کو خراب کروں گا، میں نے تحقیق کی ہے یا نہیں کی ہے، کون سی خبر کیسی ہے، کیا پروگرام ہے، دشمن کیا چاہتا ہے، ہمیں یہ ہوش میں آنا ہوگا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے وابستہ رہیں جن کے ساتھ رہنے سے آپ کا دماغ اور آپ کی عقل کی سمت صحیح رہے۔ میڈیا کے اینکر خرید لیے جاتے ہیں، اس سے زیادہ سوشل میڈیا آج کل چل رہا ہے کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، یہ باقاعدہ آپ کو اس طرح کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ میں پچھلے دنوں سے جو تقریباً آپ سمجھ لیں یہ جب سے نئی حکومت آئی ہے ایسے ہی آ گئی ہے، ان کے کام ایسے ہی ہو رہے ہیں، دورے کہاں کہاں کے، وہ جو اسلامک سمٹ ہو رہا تھا کوالالمپور میں، ملائیشیا میں، وعدہ کیا تھا نبی کی عزت کے لیے ہم چینل بنائیں گے، 3 ملک اکٹھے ہو گئے ہیں، ملائیشیا، ترکی اور پاکستان، ہم اسلام کے لیے، دین کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے، کہاں گئی باتیں؟ جو شخص اس وقت حکمران ہے اس کو اس کی پرانی باتیں ہی سنا دیں تو کافی ہے، اپوزیشن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، جو کچھ وہ پہلے کرتا رہا ہے کسی ایک بات پر بھی قائم رہا ہے۔ وہ مہنگائی کیوں ہو گئی ہے؟ آپ کے ہاں یہ سارا ملک IMF کے حوالے کیوں کر دیا گیا ہے؟ آپ کو ریاست مدینہ کے نام پر کیوں بے وقوف بنایا جا رہا ہے؟ تو ہمیں ہوش میں آنا ہے، یہ ہائیبرڈ وارفیئر ہے، یہ ہائیبرڈ وارفیئر وہ ہے کہ مسلسل چل رہا ہے اور ہر شخص کے دماغ پر اس کی کارروائی جاری ہے۔ آپ انٹرنیٹ کھولنا، گوگل پہ ہائیبرڈ لکھنا، ہائیبرڈ وار لکھنا، اس پہ اردو، انگلش، عربی سب زبانوں میں آپ کو ہدایات نظر آ جائیں گی، سن لینا، میری نہ سنو تو وہاں سے سن لینا اگر مجھ پہ شبہ ہے آپ کو۔ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ نہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ مسلمان رہیں، نہ وہ چاہتے ہیں آپ پاکستانی رہیں، اور ہم دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں نہ نبی کا دامن چھوڑیں گے، نہ ہم وطن میں بگاڑ آنے دیں گے، ہمیں جاگنا ہوگا۔ ہر باپ کو، ہر ماں کو، ہر بڑے کو اپنے چھوٹوں پہ نظر رکھنی ہوگی، کیا ہو رہا ہے، ہمیں کون کون سے کھیلوں کے نام پہ کیا کیا دیا جا رہا ہے، ہمیں سازشوں سے باخبر رہنا ہوگا۔ ہماری قوم کو جس طرح وہ کہتے ہیں جی پولیو کے قطرے پلاؤ تاکہ جی لنگڑے نہ ہو، تو 15 مہینے ہو گئے اس حکومت کو بھی پولیو کے قطرے پلا دو تاکہ یہ بھی کھڑی ہو جائے۔ بات کرنی ہے تو ہمارے پاس بھی یہ جملے ہیں، لیکن ہم وطن سے کسی طرح بھی کسی کی کوئی تخریب کاری پسند کر سکتے نہیں۔ عدالتوں کے فیصلے عدالتیں جانیں، پارلیمنٹ جانے، کیونکہ پارلیمنٹ نے اب تک کون سے قانون بنائے ہمارے لیے، کیا کام کیا ہے ہمارے لیے؟ تو ہمیں اس وطن کے لیے، اپنی پہچان کے لیے اب جاگنا ہے۔ یہ جو وار ہے یہ گھروں میں پہنچ چکی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھنا، شاید میرے جملے آپ کو پوری طرح اثر نہ کر رہے ہوں، یہ ہائیبرڈ وار جو ہے آپ کے گھروں میں پہنچ چکی ہے، آپ کے ذہنوں میں اتاری جا رہی ہے، اور غیر اپنا کام نکالتے جا رہے ہیں، آپ کو محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ وہ آپ سے کیا کروا رہے ہیں، اور آپ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے لوگ جہاں بیٹھے وطن کی برائی، وطن کی برائی، وطن کی برائی، وطن ہمارا ہے، ہم برے ہو گئے ہیں، ہم نے اب اس کو سنوارنا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی ہم سے کھیلنے نہ پائے، اور ہمارے دین کے معاملے میں ہم کسی کا دخل برداشت، آپ کہہ رہے ہیں نہیں کریں گے لیکن آپ کر رہے ہیں،
آپ کو کس کس طرح نبی سے دور کیا جا رہا ہے، قرآن سے دور کیا جا رہا ہے، غلط باتیں اتاری جا رہی ہیں۔ یہ جتنے لوگ جو آ گئے، ٹی وی پہ بھی آ گئے، دوسری جگہوں پر، جن کے اپنے پورے وجود پر ایمان نہیں ہے اور وہ ایمان کی باتیں آپ کے ساتھ آ کے کر رہے ہیں غلط۔ میں نام لینے پہ آؤں تو یہ جتنے اٹھے ہیں سارے، وہ ذاکر نائک ہو، وہ جاوید غامدی ہو، یا محمد شیخ کہلانے والے، یہ سارے فتنے ڈالے گئے ہیں آپ میں کہ دین کی تعبیر بدل جائے، دین کی تشریح بدل جائے۔ دین وہی ہے جو میرے نبی کا ہے، جو صحابہ اہل بیت سے ہم تک آیا ہے۔ ہم اس کے سوا کسی اور کی کوئی تعریف پسند نہیں کر سکتے، قبول نہیں کر۔ جہاں تک ہمارے ایمان کا تعلق ہے، جب تک اللہ والوں سے جڑے رہیں گے ہمارا ایمان بچا رہے گا۔ اگر آپ نے ان سے تعلق ختم کر لیا تو یہ ٹی وی، انٹرنیٹ آپ کا ایمان نکالنے کے لیے پوری طاقت سے لگا ہوا ہے۔ اور پاکستانیوں، ساری دنیا کی نظر میں یہ پاکستان کھٹک رہا ہے۔ ان کے پاس ایٹم بم کیوں ہے؟ ان کے پاس آج تک نبی کے لیے جذبہ اور غیرت کیوں ہے؟ ساری یلغار آپ پہ ہے، اور معاشی طور پر آپ کو مہنگائی کے ذریعے، یہ دوسری چیزوں کے ذریعے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ پھر آپ کے اندر دم خم نہیں ہوگا اور وہ آپ پر قابو پا لیں گے، آپ کا بم بھی چھین لیں گے اور آپ پر اپنی منمانی۔ تو ہم نے ایسا ہونے نہیں دینا، تو جاگنا ہوگا۔ یہ ایک پیغام تھا، آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ آپ کی سمجھ میں آیا ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ مجھ پر اعتبار نہیں تو سب کے سب جا کے گوگل سے پوچھ لینا، اس پہ لکھنا ہائیبرڈ وار، وہ آپ کو سنائے گا، اردو میں بھی سنا دے گا، عربی میں بھی سنائے گا، انگلش میں بھی سنائے گا۔ پوری تفصیل موجود ہے کہ وہ کہاں کہاں، میں نے کہا نا کچھ ایک شعبہ نہیں ہے، پوری تفصیل سناؤں 2 گھنٹے لگیں کہ کس شعبے میں کس طرح جا کر وہ کیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں جاگنا ہے، اپنا ایمان بھی بچانا ہے، اپنا وطن بھی۔ اور ہم اپنے حکمرانوں سے کہہ دیتے ہیں غیروں کے ایجنٹ مت بنو، غیروں کے غلام مت بنو، بننا ہے تو نبی کے غلام بنو۔ ان غیروں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، یہ تمہیں کچھ نہیں دیں گے۔ قرآن نے کہہ دیا ان کو دوست نہ بناؤ، تو ان کی دوستی کے چکر میں نہ آؤ۔ غیرت ایمانی لاؤ، جس دن نبی کے غلام ہو جاؤ گے غیب کے خزانوں سے مدد ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ 313 تھے بدر میں، مدد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نبی پاک کے پاس صحابہ کی تعداد پر نہیں، سامان پر نہیں، ایمان پر بات ہوتی تھی۔ آج بھی ایمان آ جائے گا تو بیڑا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا، ہم آج بھی ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں سے آئے صدا آئے اور کوئی ایسا رہنما ملے جو اس ملت کو سنوارے۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے بچائے، سازشوں سے بچائے، اور ہمیں بہکنے بھٹکنے سے بچائے۔ ہم سب کے ایمان کو بھی سلامت رکھے، اس وطن کو بھی سلامت۔ یہ پیغام آپ کو دینا تھا، بہت ضروری تھا، تو میں نے مختصراً عرض کیا۔ اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائے۔ اس حوالے سے ضروری ہوا تو مزید تفصیل لا کر آپ کو سناؤں گا، تاکہ آپ جاگتے رہیں، اپنے اخلاق سنواریں، اپنے گھر بار کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔